بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مرتضیٰ عیون المعجزات میں لکھتے ہیں کہ شہادت مولا علی سے کچھ دیر پہلے چند لوگ آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ حضرت ام کلثوم نے رو کر کہا، بابا جان۔ اس وقت عمرو بن اتمک بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بی بی کو تسلی دی اور کہا، امیر المؤمنین کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بس ایک خراش پہنچی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ابھی تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ام کلثوم رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی کیوں روتی ہو؟ جو کچھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم اسے دیکھ سکتی تو ہرگز نہ روتی۔ اس وقت ساتوں آسمانوں کے فرشتے کتار اندر کتار اتر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انبیاء کرام بھی جوک در جوک میرے پاس آ رہے ہیں، اور اس وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، اے علی تم ہمارے ساتھ چلو، تمہارے لیے آگے بہت کچھ رکھا ہے، جبکہ یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے حاضرین سے فرمایا، تم لوگ اب چلے جاؤ، میں اپنے خاندان کے افراد کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر چند خاص صحابہ کے علاوہ باقی تمام حاضرین اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم پر درود بھیجا اور فرمایا، میں حسن و حسین کو اپنا وصی مقرر کر کے جا رہا ہوں، تم ان کے فرمان کو سننا اور ان کے حکم کی اطاعت کرنا، اور یاد رکھو کہ رسول خدا نے میرے بعد ان دونوں کی امامت پر نص فرمائی ہے۔ پھر آپ نے امام حسن و حسین سے فرمایا، جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو تمہارے گھر کی دہلیز پر میرا کفن اور حنوط اور غسل کا پانی مل جائے گا۔ جبرائیل امین یہ چیزیں جنت سے لے کر آئیں گے، تو تم جنت کے پانی سے مجھے غسل دینا، حنوط کرنا اور مجھے کفن پہنانا، اور تمہیں دہلیز پر ایک تابوت دکھائی دے گا، میری میت کو اس تابوت میں رکھ کر اونٹ پر رکھ دینا، اور جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو تم تابوت کے ایک حصے کو اٹھانا اور دوسرا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا، اور جہاں جا کر اونٹ بیٹھ جائے تم وہاں تھوڑی سی زمین کھودنا، وہاں تمہیں بنی بنائی قبر دکھائی دے گی۔ اس قبر کو حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے کھودا تھا، تم مجھے اس قبر میں دفن کر دینا۔ جب مولا علی علیہ السلام کی روح جسم سے پرواز کر چکی تو امام حسن و حسین گھر کی دہلیز پر گئے، وہاں کفن، حنوط اور پانی موجود تھا۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق آپ کو غسل و کفن دیا گیا۔ پھر حسنین کریمین نے آپ کی میت کو تابوت میں رکھا اور انہوں نے اس کے ایک حصے کو اٹھایا تو دوسرا حصہ خود بخود اٹھ گیا۔ دراصل وہ دوسرا حصہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل نے اٹھایا تھا۔ پھر حضرت علی کے جنازے کو مسجد سہلا لایا گیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک اونٹنی بیٹھی تھی، اس پر جنازہ رکھا گیا۔ پھر اونٹنی وہاں سے چل پڑی، حسنین کریمین بھی ساتھ روانہ ہوئے، اور جب وہ اونٹنی نجف کے مقام پر پہنچی تو وہاں بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں سے زمین کو کھرچنے لگی۔ حسنین کریمین نے اس جگہ کو تھوڑا سا کھودا تو وہاں بنی بنائی قبر دکھائی دی۔ چنانچہ امام حسن و حسین نے آپ کو اس قبر میں دفن کیا، اور جہاں آپ دفن ہوئے وہاں پر پہلے سے ہی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں بھی موجود تھیں۔ حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ کوفی محدثین کا بیان ہے، جب حسنین کریمین اپنے والد کے جنازے کو لے کر نجف اشرف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔
اس شخص نے حضرت امام حسن کو سلام کیا اور کہا آپ وحی و تنزیل کا دودھ پینے والے حسن ابن علی ہیں، آپ علم اور شرف جلیل کے وارث ہیں، آپ امیر المؤمنین اور سید الوصیین کے جانشین حسن مجتبی ہیں۔ امام حسن نے کہا جی ہاں میں ہی حسن ہوں۔ پھر اس شخص نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ حسین ابن علی ہیں اور یہ نبی رحمت کا نواسا اور حکمت و عصمت کا پروردہ اور آئمہ خدا کا والد ہے۔ امام حسن مجتبی نے کہا جی ہاں یہ حسین ہی ہیں۔ پھر اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو ایک حیرت انگیز راز افشا ہوا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت علی ابن ابی طالب ہی تھے۔ پھر انہوں نے امام حسن مجتبی سے کہا اے ابو محمد، جو بھی شخص مرتا ہے تو تمہارا والد ہر مرنے والے کے پاس جاتا ہے، تو کیا وہ خود اپنے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اس کا لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔